ایک دفعہ مجنو جا رہا تھا۔ ان دنوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور حکومت ان کے حوالے کر دی۔ ملاقات ہوئی، سلام جواب ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خلافت سے دستبردار ہو گیا ہوں اور میں نے حکومت انہی کو دے دی جن کو سجتی تھی۔ جب اس نے سنا تو کہنے لگا کہ میرے خیال میں حکومت لیلا کو سجتی ہے۔ حضرت نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے۔ تب اس کا نام کیس کی جگہ مجنون پڑ گیا۔ دیوانہ تھا بیچارہ، اپنے بس میں نہیں تھا۔ اسی طرح ایک مجنون کا واقعہ میں کچھ سناتا ہوں آپ کو، کچھ واقعات، پھر ہم گھوم کے اپنے مقصد عشق حقیقی کی طرف آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے باپ نے مجنون سے کہا بیٹا بہت بدنامی ہو گئی، لہٰذا دعا مانگ کہ اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے نکال دیجئے، ختم کر دیجئے۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اللہم زدنی حب لیلا، اے اللہ لیلا کی محبت کو اور بڑھا دیجئے۔ چنانچہ اس کے والد ایک مرتبہ پکڑ کر مجنون کو بیت اللہ میں لے گئے اور کہنے لگے بہت بدنامی ہو گئی، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو سچی توبہ نہ کرے، چل توبہ کر۔ یہ توبہ کرنے لگا تو مجنون نے کہا اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کے والد نے ناراض ہو کر کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے تو اس نے مجبور ہو کر ہاتھ اٹھائے اور والد کے سامنے دعا کی یا اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، اور اے اللہ اس بندے پر رحم کرنا جو اس دعا پر آمین کہے، آمین۔ ایک مرتبہ مجنون کو کسی نے دیکھا کہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ مجنون تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجنون نے کہا یہ کتا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے، میں اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ ایسے مغلوب الحال اور فاتر العقل انسان کو مجنون پاگل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ مجنون لیلا کی گلی کا طواف کیا کرتا تھا اور یہ شعر پڑھا کرتا تھا میں لیلا کے گھر کی دیواروں کا طواف کرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں، کبھی وہ دیوار چومتا ہوں، اور دراصل ان گھروں کی محبت میرے دل پر نہیں چھا گئی بلکہ اس کی محبت میرے دل پر چھا گئی ہے جو ان گھروں میں رہنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حاکم شہر نے سوچا کہ لیلا کو دیکھنا چاہیے کہ مجنون اور اس کی محبت کے افسانے زبان زد و عام ہیں۔ جب سپاہیوں نے لیلا کو پیش کیا تو حاکم حیران رہ گیا کہ ایک عام سی لڑکی تھی، نہ شکل نہ رنگ نہ روپ۔ اس نے لیلا سے کہا تو دوسری حسیناؤں سے زیادہ بہتر نہیں؟ کہنے لگی خاموش رہ چونکہ تو مجنون نہیں۔ ایک بادشاہ نے لیلا کے بارے میں سنا کہ مجنون اس کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لیلا کو دیکھوں تو صحیح۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا تو اس کا رنگ کالا تھا، شکل عام سی تھی اور وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیلا یعنی رات سے مشابہت کی وجہ سے اس کو لیلا یعنی کہ رات اور کالی کا نام دیا تھا۔ لیلا کے بارے میں بادشاہ کا تصور یہ تھا کہ وہ بڑی نازنین اور پری چہرہ ہوگی، مگر جب اس نے لیلا کو دیکھا تو اسے کہا تو دوسری عورتوں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے؟ جب بادشاہ نے یہ کہا تو لیلا نے آگے سے جواب دیا کہ خاموش ہو جا، تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے، اگر مجنوں کی آنکھ ہوتی تو تجھے دنیا میں میرے جیسا خوبصورت کوئی نظر نہ آتا۔ اسی طرح میرے دوستو محبت الہی کی آنکھوں سے اس کائنات کو دیکھیں گے تو ہر جگہ جمال خداوندی نظر آئے گا۔ ایک دفعہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، مجنون لیلا کی محبت میں غرق تھا۔ وہ اسی مدہوشی میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز مکمل کرنے کے بعد مجنون کو پکڑ لیا۔
کہنے لگا تو نے میری نماز خراب کر دی کہ میرے سامنے سے گزر گیا، تجھے نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا خدا کے بندے، میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں، مگر وہ محبت اتنی غالب آئی کہ مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میں کسی کے سامنے سے گزر رہا ہوں، اور تو خالق کی محبت میں گرفتار ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، تجھے اپنے سامنے سے جانے والوں کا پتہ چل رہا تھا۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔